ابتدا میں سورہ اعراف شروع ہوتی ہے اور رب کائنات حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں ان کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اصل میں جو شیطان تھا اس کو علم تو بہت تھا، لیکن جب آدمی تکبر کرے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر اس کا علم اس کو کام نہیں دیتا، وہ پھر خطا کرتا ہے۔ اب اتنا علم ہونے کے باوجود اس نے یہاں پر خطا کی اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آگ افضل نہیں ہے، مٹی افضل ہے۔ یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو آگ افضل ہے، حالانکہ مٹی افضل ہے۔ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، لیکن آگ مٹی کو کھا نہیں سکتی۔ مٹی کو آگ کبھی لگ سکتی، آگ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، لیکن آگ مٹی کو کھا نہیں سکتی، راکھ نہیں کر سکتی۔ تو افضل کون ہوا؟ مٹی افضل ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حکم کو اس نے نہ مانا اور آدم علیہ السلام کو حقیر جان کر یہ کہا، تو اللہ کی بارگاہ سے پھر یہ رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام کا بھی آگے ذکر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ سب کچھ کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہیں جاتا، لیکن جو ہے اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، شیطان نے اس طرف توجہ دلائی اور آپ یہ سمجھے کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، وہ تو وہ درخت تھا، یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی منع کیا تھا، تو وہاں سے آپ نے چکھ لیا، کھا لیا، تو یہ آپ کی ایک خطا اجتہادی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو انسانیت کیسے بستی، ہم کیسے ہوتے، یہ ساری دنیا انسانوں سے کیسے سجدی؟ بس اللہ رب العزت کی مشیت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ اور قرآن میں جن لفظوں کے ساتھ توبہ کا ذکر ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اور وان لم تغفر لنا، اے رب اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وترحمنا، اور ہم پر تو نے رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ یاد رکھیں قرآن کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن میں ہے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ذکر کر دیا بس، کیونکہ بعض نادان لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی خطا کو چھپانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی۔ اتنی نادانی ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ اللہ کے بندے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے ایک نبی کی غلطی کو اجاگر کر رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو خطا ہے وہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی پر ثواب ملتا ہے، خطا اجتہادی پر ثواب ملتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، وہ خطا اجتہادی ہے، وہ گناہ والی خطا نہیں ہے۔ اور انبیاء معصوم ہے، معصوم مطلب انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اولیاء محفوظ ہے، گناہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن انبیاء تو معصوم ہے، انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا یہاں پر اس طرح ذکر فرمایا۔ اب جو ہے نمبر پارے کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ اعراف میں ہی اللہ رب العزت نے نمبر پارے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بہت سمجھایا اور اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ تو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو خدا نہیں ہے، تو خدا کا بندہ ہے، اور تو شرک سے بازا، شرک کروانے سے بازا، یہ نہیں مانا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جب دریا کے راستے نکلے اور دریا میں راستے بن گئے اور 12 قبیلے وہاں سے گزر رہے تھے، تو فرعون بھی پیچھے سے آیا اور وہ بھی ان راستوں پر رواں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اس پار لگ گئی تو اللہ کے حکم سے یہ دریا مل گیا اور فرعون اب غرق ہو رہا تھا۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون، کہ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم جو ہے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت تو ہم نے نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، قبر کا عذاب نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہیں لیکن آج تک میں نے دیکھے نہیں، جنات یہاں پر موجود ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن ہمارا ایمان ہے یہ غیب ہے، یہ غیب ہے۔ لیکن غیب جب کھل جائے پھر وہ غیب غیب نہیں رہتا اور پھر ایمان معتبر نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اور آدھے دن تک آئے گا، پھر غروب ہو جائے گا، پھر نارمل ڈیز ہوں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اب غیب غیب نہیں رہا، اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی۔ جب اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو فرعون نے جب سب دیکھ لیا، جب سب دیکھ لیا اور اب ڈوب رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اللہ کی قدرت دیکھ لی، تو اب اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن جو ہے اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ آگے چلے تو اسی سورہ مبارکہ میں سورہ اعراف میں آگے جا کر اللہ رب العزت سورہ اعراف کی بات شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر والوں کا ذکر کیا اور رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام میدان بدر میں اترے ہوئے تھے، حالانکہ صحابہ کرام میدان بدر میں اترے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آ چکی تھی، فرشتے اتر چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قتل ہو رہے ہیں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے حبیب آپ نے ان پر کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے جو ہے ان پر کنکریاں پھینکی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بدر والوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا اور یہ لوگ جیت گئے اور سارے عرب کے کفار اور مشرکین کا سر نیچے ہو گیا اور یہ مرعوب ہو گئے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب عربی میں آزمائش کے معنی میں ہے کہ یہ آزمائش ہے، تمہارا مال بھی آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جب مال نہیں ہوتا تو مسجد میں نظر آتے ہیں، اور جب مال آنا شروع ہوتا ہے دکانوں پر رش لگنا شروع ہوتا ہے تو اب جماعت جانا شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ نمازیں قضا ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی وہاں صاحب کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا اور رش اتنا ہوتا ہے مارکیٹ میں، پھنسے ہوئے ہیں بس کاروبار میں، بس دعا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو جناب علی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، آزمائش ہے، یعنی نماز کا وقت ہے اور آپ کی دکان پر رش لگا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اس وقت گاہک کو چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے آئے۔ اور اولاد بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے کہ اولاد کی آزمائش سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اولاد کی آزمائش میں بندہ نہ پڑے، اولاد کے دکھ میں بندہ گرفتار نہ ہو، تو اولاد کی تربیت پر بچپن ہی سے توجہ دے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حالات کچھ بہتر ہے لیکن آگے جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے اور ماحول اب وہ ماحول نہیں ہے، اب ماحول وہ ماحول نہیں ہے۔ ہمیں اچھا ماحول مل گیا، اچھی تنظیمات ہمیں اہل سنت کی جو تنظیمات ہیں مل رہی ہے، آگے ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، آگے ماحول بہت خراب ہے۔ تو
اپنے بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ آزمائش بنے، یا پھر آپ اس کے دکھ میں شریک ہو جائے، یا اس کے دکھ کو آپ اٹھائے، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر یہ نہیں چاہتے آپ، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ اور بچوں کی تربیت اس دور میں نہایت ضروری ہے، جس طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تربیت اولاد، کہ ہر باپ کو اور ہر ماں کو پڑھنی چاہیے، ہر باپ کو، ہر ماں کو اول سے آخر تک پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کو وہ سیکھے، اس کو پتا چلے کہ اولاد کی تربیت کرنی کیسے۔ دیکھیں، اولاد کی تربیت یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے یہ سکھا دیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بڑے کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کیا کرو، ٹیچر کا ادب کیا کرو، یہ تو عیسائی اور یہودی اور ہندو بھی سکھاتا ہے اپنے بچے کو۔ اولاد کی تربیت سے مراد یہاں پر اسلامی تربیت ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہوتا رہے، ساتھ ساتھ اسلام سیکھتا رہے، اور ساتھ ساتھ وہ دینی ماحول میں ڈھلتا رہے۔ تو یہ آج یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ آپ کے بچوں کی تربیت اسکول میں نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کی تربیت جو ہے باہر نہیں ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھروں میں کریں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کی تربیت کے منتظر ہے۔ جب آپ رات کو سوتے تھے، جو سفید داڑھی والے ہیں اور جو 40 سال تک پہنچ چکے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جب آپ رات کو سویا کرتے تھے تو آپ کی والدہ، آپ کے والد آپ کو آیت الکرسی پڑھاتے تھے، کوئی واقعہ سناتے تھے، کوئی اچھی بات بتاتے تھے، اور پھر آپ سو جایا کرتے تھے۔ کیا آج آپ اپنے بچوں کو رات سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھاتے ہیں، یا کوئی واقعہ سناتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں؟ تقریباً جو ہے زیرو پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ماں بھی سوشل میڈیا میں پڑی ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بچہ اپنے بستر پر ہے، کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا، تو بچے کی تربیت نہیں ہو رہی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اور اولاد کا دکھ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اس لیے کہ اولاد کا دکھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جوان آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے نا، کیونکہ ماں باپ نے اس کو جو ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے تو کوششیں کی، انجینئر بنانے کی کوشش کی، اس کو یہ کوشش کی کہ یہ میٹرک کر لے، یہ کچھ ہنر سیکھ جائے، لیکن اگر ماں باپ نے کوشش نہیں کی تو یہ نہیں کی کہ میرا بچہ اچھا آدمی بن جائے، دیندار ہو جائے، باادب ہو جائے، نمازی ہو جائے، دنیا داری تو کر ہی رہا ہے، ساتھ میں آخرت کی تیاری بھی کر لے، دنیا کے امتحان کی تیاری تو کر لی ہے، ساتھ میں آخرت کے امتحان کی بھی تیاری کر لے۔ تو بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہم تقریباً زیرو پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے کم از کم مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے تربیت اولاد، مختصر رسالہ ہے، اول سے آخر ہر باپ کو اور ہر ماں کو پڑھنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ بچے کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی ہے۔ موبائل پر ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آرام سے آپ تربیت اولاد لکھیں گے تو سامنے PDF آ جائے گی، اور موبائل پر آرام سے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، تو موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔